بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. صحیح البخاری حدیث نمبر 6616. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو ان چار چیزوں سے. چار چیزیں کون سی ہیں؟ من جہد البلاء، دوسری ودرک الشقاء، تیسری وسوء القضاء، اور چوتھی وشماتۃ الاعداء. دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من جہد البلاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 6347. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم ان چیزوں سے، چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اور یہ کیا ہیں؟ جہد البلاء. جہد البلاء کا معنی، جہد کا معنی ہے کہ کسی چیز کا انسان کو اس قدر مشقت میں ڈال دینا کہ اس کی زندگی مقدر ہو جائے، پراگندہ ہو جائے اور وہ مصیبتوں میں الجھ جائے. تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو. اور یہ کس طرح دعا کی جائے گی، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو یقول الرجل، آدمی جب دعا کرے گا تو وہ دعا اس طرح کرے گا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں من جہد البلاء، سخت قسم کی مصیبت سے، مشکل سے، ودرک الشقاء، اور بدبختی کے گھیر لینے سے، وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے ہنسنے سے. یہ چیزیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو ان کی کچھ وضاحت اس طرح ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو ہمیشہ کرنی چاہیے. پہلے نمبر پر جہد البلاء کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ مصیبت، پریشانی اور مشقت جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو، انسان کی برداشت سے باہر ہو. اس کے اندر ہر قسم کے وہ فتنے، وہ آزمائشیں اور وہ پریشانیاں اور مصیبتیں شامل ہیں جن سے گھبرا کر، جن سے پریشان ہو کر بعض اوقات انسان موت کی تمنا اور خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے ایسی پریشانیوں سے، ایسی مشکلات سے، ایسی مصائب سے کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور انسان ان سے گھبرا کر اور ان کے سامنے عاجز آ کر موت کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر داخل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیماریاں، وہ امراض کہ جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا
یا پھر ان کا علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ بھی جہد البلا کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح اس جہد البلا کے اندر، یعنی مصیبت کی سختی اور مشقت کے اندر، ایسی خبریں بھی داخل ہیں کہ جن کو انسان سنتا ہے اور اس کا دل پریشان رہتا ہے، اور بعض اوقات اس سے صبر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس طرح بعض سلف نے ذکر کیا، من قلت المال ما کثرت العیال، کہ انسان کی عیالداری تو ہو، قبیلداری تو ہو، بچے بھی ہوں، اخراجات جن کا بوجھ اس پر ہو، لیکن اس کی آمدنی بہت کم ہو اور وہ اخراجات پورے کرنے کے بارے میں پریشان رہتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان کی مشقت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اور یقیناً انسان کو زندگی میں اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی تنگی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا فرمایا وَدَرَكِ الشَّقَاء، درک کا معنی کسی چیز کا آ لینا، کسی چیز کا انسان کو گھیر لینا۔ تو شقا سے مراد بدبختی ہے، جو سعادت مندی کی ضد ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی بدبختی کا شکار ہو جاؤں، کوئی بدبختی، کم بختی مجھے آ کر گھیر لے۔ یہ جو بدبختی ہے اور شقاوت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر۔ یعنی دنیاوی طور پر بدبختی وہ یہ ہے کہ ہوا انشغال القلب والبدن بالمعاصی، کہ انسان کا دل اور اس کا بدن، دل بھی ہمیشہ گناہوں کے بارے میں سوچے اور جسمانی طور پر بھی وہ گناہ و معاصی میں مبتلا ہو۔ واللحظ وراء الدنیا، اور دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے، دنیا کی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ وعدم التوفیق، اور اس کو نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو، اس کو اپنے کام صحیح طور پر سر انجام دینے کی توفیق نہ ہو۔ تو یہ دنیاوی طور پر بدبختی ہے کہ انسان کا دل اور جسم گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، دنیا داری میں پڑا ہوا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی خواہشات اور لذات کے پیچھے پڑا ہوا ہو، اور وہ عدم توفیق کا شکار ہو کہ اس کو نیکی کرنے کی، اچھائی کرنے کی توفیق نہ ہو۔ اخروی شقاوت اور بدبختی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بدبختی اور شقاوت سے محفوظ رکھے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو کر جہنم کا حقدار بن جائے، اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی آخرت میں یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیں اللہ تعالیٰ، تو یہ انسان کی کامیابی ہے۔ تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء، تو گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، تو مجھے بدبختی سے بچا لے اور مجھے دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی عطا فرما۔ دنیا کے اندر سکون، راحت، ایمان، عقیدہ توحید اور سنت کی اتباع اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے اندر مجھے جنت کا حقدار بنا۔ تیسری چیز جس سے آپ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا اور امت کو ترغیب دلائی، سوء القضاء۔ قضاء کا معنی ہے قضاء و قدر یا فیصلہ، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ طلب، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے اس چیز سے کہ کوئی ایسا فیصلہ اس کے بارے میں اس کے حق میں ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جو اس کو پریشان کر دے اور غم زدہ کر دے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ایسا کوئی انسان کی تقدیر میں کوئی دکھ اور مصیبت لکھی ہے، تو اس موقع پر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہی معنی ہے کہ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، کہ انسان ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہے، لیکن بظاہر انسان کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ مشکل ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، تو گویا کہ اس سے مراد
مقضی ہے، وہ فیصلہ ہے، اس کے حق میں وہ نتیجہ ہے جس کے بارے میں وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے اسباب اختیار کرنے سے محفوظ کر لے، بچا لے، جو اسباب میری بدبختی کا ذریعہ بن جائیں، جو اسباب میرے لیے برے فیصلے کا ذریعہ بن جائیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے، جس طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہ گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی اے اللہ مجھے ایسے فیصلے کرنے سے مجھے محفوظ کر لے، میں ایسے فیصلے کرنے کے حوالے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھوں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، کہ جو فیصلہ غلط ہو، جو فیصلہ میرے خلاف ہو، جو فیصلہ میرے حق میں نہ ہو، یا کوئی ایسا میں فیصلہ کر بیٹھوں جس کے اندر ظلم ہو، یا ایسی وصیت کر بیٹھوں کہ جس کے اندر کسی پر مجھ سے ظلم ہو جائے، یا میں اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف اپنی اولاد کے درمیان غیر منصفانہ فیصلہ کر بیٹھوں، تو اے اللہ میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کے اندر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ترغیب دلائی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے شماتت العداء۔ شماتت کا معنی ہے کہ کسی کا ہنسنا، جگ ہنسائی کا موجب بننا۔ دنیا میں ہر انسان کے کوئی نہ کوئی دشمن ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی دشمن اپنے مخالف کو، کوئی شخص اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو تکلیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ انسان کہ جو دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر، پریشانی میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اے اللہ ایسے دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کے حاسدین اور دشمن جب انسان کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا کوئی نعمت ان کے پاس دیکھتے ہیں تو ان سے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو انسان اس حوالے سے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ پر کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ کر کے جس سے میرے دشمن خوش ہو جائیں، میرے حاسد خوش ہو جائیں اور وہ میرا مذاق اڑائیں، خواہ یہ دشمنی دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں پر ہنسنے والا نہ بنائے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہمیں طنز کرنے والا نہ بنائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کسی مصیبت کو دیکھیں، کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا شخص کو دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس پریشانی سے بچا لیتا ہے جس سے وہ جو شخص متاثرہ شخص مبتلا ہوتا ہے جس میں۔ اس لیے کسی مریض کو دیکھ کر، کسی فقیر کو دیکھ کر یا کسی گناہ گار کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے صحت کی، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت قسم کی مصیبت اور پریشانی سے، اور بدبختی کے گھیر لینے سے، اور برے فیصلے یا تقدیر سے، اور دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر قسم کی دکھ، پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج پوری دنیا جس مصیبت میں کرونا وائرس کے حوالے سے مبتلا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس غم اور پریشانی سے نجات دلائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اس مصیبت جو عالمگیر بن چکی ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دلائے، صحت و عافیت سے نوازے، اور ہمیں دین پر استقامت بخشے، ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔